اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس گھناؤنے جرم کے بعد بھی جو تم نے کیا تھا، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کل ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق یہ جانا تھا کہ یہ کس قدر ناشکرے اور ناقدرے لوگ تھے کہ جس رب نے ان کو فرعون سے نجات دی، ان کے لیے سمندر کو چیر دیا، ان کے لیے راستہ بنایا، ان کی تکالیف کو دور کیا، جس نبی نے ان کی قیادت کی اور انہیں اس قدر مصیبت سے نکالنے میں ان کی رہنمائی کی، نہ انہوں نے اپنے نبی کی قدر کی، نہ انہوں نے اپنے رب کی قدر کی، بلکہ انہوں نے تو فوراً آگے جا کر یہ مطالبہ کر دیا کہ جیسے ان بت پرستوں کے الہ ہیں، ہمیں بھی ایک بت بنا کر دے دو، ہمیں بھی ایک الہ بنا کر دے دو تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات پر بڑی ہی سختی کے ساتھ رد عمل کا اظہار فرمایا اور وقتی طور پر بنی اسرائیل خاموش ہو گئے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تو اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، تو انہوں نے اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ کام کیا۔ ہارون علیہ السلام کو اس بات پر ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ میں جا رہا ہوں کوہ طور، آپ نے میری موجودگی نہ ہونے کی صورت میں اب ان کا معاملہ دیکھنا ہے اور کسی بھی طرح سے مفسدین کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو سیدھے رستے پر لگا کر رکھنا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ قوم فرعون کی تحت غلامی کی زندگی گزارنے والی قوم تھی، اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کا جو دین تھا وہ بت پرستی تھا۔ اور کچھ بت ایسے ہوتے ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں، بت پرستوں کے ہاں کچھ بت بڑے خاص ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جیسے اہل مکہ میں حبل تھا، لات، منات، عزا، ایسے ہی فرعونیوں کے ہاں بھی کچھ بت تھے جن میں بڑے بتوں میں ایک بت وہ تھا جس کا سر بیل کی طرح کا تھا، گائے یا بیل کی طرح، جسے حثور کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور جو لوگ مصر سے وابستہ ہیں اس کی تحقیقات سے وہ جانتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر بھی اس کا ایک بڑا اثر رہ چکا تھا کہ یہ جو بیل نما بت ہے، بچھڑے نما بت ہے، یہ کوئی بڑی عظیم چیز ہے۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، یہاں انہوں نے ہارون علیہ السلام پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ ان میں ایک بدبخت موجود تھا جس کا نام تھا سامری۔ سامری نے کیا کیا، اس کا ذکر ہمارے پاس سورہ طٰہٰ میں ملتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے ساتھ جب مصر سے نکلے تھے تو بہت سے زیورات لے کر آئے تھے، سونا۔ یہ سونا ان کے پاس کیسے آیا، اس پر مختلف آراء ہیں، البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سونا ان کے پاس بڑی کثیر تعداد میں تھا۔ اب نہ جانے یہ فرعون کے لوگ ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے امانت کے طور پر، کیونکہ ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں بھی اچھے لوگ ہوں گے جن کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی ہوں گی، یا عین ممکن ہے کہ یہ انہوں نے خود کسی طرح سے جوڑا ہو بڑے عرصے میں، صدیوں میں جا کر۔ بہرحال یہ سونا ان کے پاس تھا۔ تو یہاں کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری، اے موسیٰ ہم نے تمہاری قوم کو آزما لیا، کسی گنتی میں نہیں ہے تمہاری قوم، یہاں تم ہمارے پاس ہو اور وہاں تمہاری قوم آزمائش میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی غضب میں، بڑے ہی غصے میں اور بڑے ہی دکھ کے ساتھ واپس آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ ہو چکا تھا۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اے میری قوم افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا مدت زیادہ گزر گئی تھی میری غیر موجودگی میں جو تم نے اتنی جلدی اتنا برا کام کیا؟ کیا تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے رب کا غضب تمہارے لیے حلال ہو جائے؟ فاخلفتم موعدی، تم نے وعدے کا پاس بھی نہیں رکھا میرے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی برا کام نہ کرنا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہنے لگے ہم نے اپنی مرضی سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، ہمیں تو قوم کے زیورات کا بوجھ ہم پر تھا، ہم اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے تھے، تو ہم نے کیا کیا؟ فَقَذَفْنَاهَا، ہمیں سامری نے یہ بات سمجھائی کہ کیوں نہ سونے کو پگھلا کر ہم اس سے ایک مورتی بنا لیتے ہیں، تو ہم نے وہ سارا زیور آگ میں ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اور سامری نے بھی اسی طرح جو سونا اس کے پاس تھا وہ اس نے آگ میں ڈال دیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، پھر سامری نے ان کے لیے اس پگھلے ہوئے سونے کو بعد میں اس سے بنایا ایک جسم جو بچھڑے کی مانند تھا، لہو خوار، اور اس میں سے آواز آتی تھی۔ آواز کا آنا یعنی کہ ایک شعبدے بازی ہے کہ اگر آپ کسی پیتل کے مجسمے کو بناتے ہیں، سونے کے مجسمے کو بناتے ہیں، تو اس میں اگر آپ پیچھے کسی جگہ سے اس میں ہوا داخل کرتے ہیں تو جب وہ اس سے گھومتی ہوئی باہر نکلے گی تو اس سے کوئی نہ کوئی آواز تو نکلے گی۔ تو یہ اتنے بڑے جاہل تھے، موسیٰ علیہ السلام نے خود بتایا انکم قوم تجہلون، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہاں بت میں سے آواز بھی آ رہی ہے، یہ تو ہم سے باتیں بھی کر رہا ہے، یعنی یہ ہماری کوئی نہ کوئی مسئلے بھی حل کرے گا، لہٰذا یہی ہے خدا، یہی ہے الہ، یہی ہے رب۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے، جشن منانے لگے، فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، کہنے لگے یہی تو ہے تمہارا الہ، یہی ہے موسیٰ کا الہ۔ فَنَسِی، موسیٰ تو بھول گئے، کوہ طور پر پتہ نہیں کس سے ملنے چلے گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنے ظالم لوگ تھے۔ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے، ہمیں معلوم ہے۔ آج بھی ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے، اگر ہم سمجھائیں کہ یہ بزرگوں سے مدد طلب کرنا جو دنیا سے جا چکے، اللہ سے مدد طلب کرو، فوت شدہ کو درمیان میں ڈال کر کوئی دعا قبول کروانا، یہ سب کچھ دین میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں ان کو کیا معلوم، دین تو ہمیں پتہ ہے، انہیں کیا معلوم۔ بالکل یہی بات ہوتی ہے جب آپ کسی کو اس کے دین کے متعلق سمجھائیں تو وہ آپ سے یہی رویہ رکھتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم، سب کچھ ہمیں معلوم ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم؟ کیا نبی کو بھی نہیں معلوم؟ جب ہم ان کی بات بتا رہے ہیں تو ان کی بات تو مان لو۔ پھر اللہ نے فرمایا من جملہ اور باتوں کے، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا یہ نادان یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بچھڑا جو انہوں نے بنایا تھا یہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اس میں سے بس ایک آواز آتی ہے جو گائے کی آواز ہوتی ہے، وہ سامری نے اپنی شوبدہ بازی سے آواز بنا دی تو وہ سمجھنے لگے کہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ یہ ان کے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، سورہ اعراف میں ہی آئے گا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں تمہارا نفع اور نقصان کہاں سے کروں گا؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ساری بھلائیاں خود جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی تکلیف ہی نہ پہنچتی، لیکن میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، اختیارات سارے اللہ کے پاس ہیں، غیب صرف اللہ جانتا ہے، اس سے مدد مانگو، اس سے مدد چاہو، وہی ہے ہماری فریاد کو سننے والا۔ یہی بات ہر شریعت میں رہی ہے، دین اسلام شروع سے توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب
ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائے گئے ہو، تمہارا رب یہ نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، موسیٰ مجھے تم پر نگراں بنا کر گئے، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میرا حکم مانو، یہ شرک چھوڑ دو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہنے لگے ہم تو بس اسی بت کے سامنے، بچڑے کے سامنے اعتکاف میں بیٹھے رہیں گے جب تک موسیٰ نہ لوٹ آئے۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے، انہوں نے قوم کا یہ حال دیکھا کہ یہ بچڑے کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، یہ تم نے میرے پیچھے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، ان کے سر کے بال کو پکڑ کر کھینچا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ پیچھے کوئی ایسا کام نہ ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام کہنے لگے میرے بھائی، میری ماں کے بیٹے، یہ قوم مجھے قتل کر دیتی، میں سمجھاتا رہا، میری بات کسی نے نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا عذر قبول کیا، ان کے لیے اور اپنے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سامری نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ فرمایا فما خطبک یا سامری، سامری یہ سب تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا قال بصرت بما لم یبصروا بہ، کہنے لگا مجھے وہ نظر آیا جو کسی اور کو نظر نہیں آیا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، میں نے بس رسول کی تعلیم میں سے ایک مٹھی بھر ہی تو لیا تھا، میں نے اس مٹھی کو بھی پھینک دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے مجھے یہی چیز اچھی کر کے دکھائی، مجھے یہی بھلا معلوم ہوا کہ کوئی خدا سامنے ہونا چاہیے جس کی پوجا کی جائے۔ یہ ان دیکھے خدا کو ہم کیسے مانیں جو نظر نہیں آتا؟ مجھے دیکھنے والا خدا چاہیے۔ ہم نہ نظر آنے والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہماری نظریں اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی کوہ طور کی ملاقات میں اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا، ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھ لے، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر اس پہاڑ پر میں تجلی اپنی کرتا ہوں، اگر یہ قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ لینا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو رب کی تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہم نہ نظر آنے والے رب کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور یہی تو ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری کا جو حال کیا وہ یہ تھا کہ دو باتیں ہوئیں۔ ایک، اس سے کہا گیا فاذهب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو ساری زندگی یہ کہتا پھرے گا لا مساس لا مساس، مجھے نہ ہاتھ لگانا، مجھے نہ چھونا، تجھے ایسی بیماری لگے گی تو کوئی تیرے قریب بھی نہیں آ سکے گا، اور کوئی قریب آنا چاہے گا تو کہے گا میرے قریب نہ آنا۔ نبی کی زبان سے بد دعا لگ جائے کسی کو، اس کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ شرک کرنے والے لوگوں پر، شرک کے کاروبار میں لگانے والے، ان سب پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے، اور اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہے، لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے وعدہ ہے ایک دن کا جس کی کبھی مخالفت نہیں ہوگی۔ اور اب دیکھ لے وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، دیکھ لے اپنے اس الہ کو جس کے سامنے تو بیٹھا تھا، لنحرقنہ، ہم تیرے سامنے اس بچڑے کو جو تو نے بنایا ہے ہم جلا کر راکھ کر دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور اس کی راکھ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اسے بھی سمندر میں بہا دیں گے۔ تیرے سامنے تیرے بت کا یہ حال کریں گے، کیونکہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ بت کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ یہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع۔ یہ ہے حال بتوں کا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت جو حرم کعبہ کے اندر مشرکین نے نصب کیے تھے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر گرائے، توڑے، مسمار کیے ہیں۔ بت پرستی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہی تعلیم ہے اس کے اندر کہ شرک کی تمام اقسام سے بیزار ہو جائیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی توبہ کیسے قبول ہوئی یہ معاملہ آئے گا۔
جس پر آیت نمبر 54 میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ۔